السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ حضرات محترم، جنازے اور موت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں، بلکہ پچھلی 2-3 نشستوں سے قرض اور قرض میں فوت ہو جانے والے اشخاص کہ ان کے پیچھے سے ان کا قرض کون ادا کرے گا، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا کہ فلاں شخص کا جنازہ پڑھانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر ان سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا اس شخص کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ حتیٰ کہ اگر 1 درہم کا بھی اس شخص کے ذمے قرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو جب تک کوئی شخص یہ نہ کہہ دیتا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ ایک دفعہ اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اس شخص کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے فلاں شخص کا اس کے ذمہ قرضہ ہے، اس نے قرضہ دینا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ میں سے کوئی ان کا جنازہ پڑھا لے، میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ویسے یہ دیکھا جائے تو بہت ہی عبرت والی بات ہے یا بہت ہی بدقسمتی والی بات ہے کہ اس شخص کا جنازہ پڑھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں۔ تو اسی وقت وہاں پہ اس کے کوئی وارث موجود نہیں تھے، اور نہ وہ شخص تھا وہ پیچھے کوئی اتنا مال چھوڑ کے گیا تھا کہ اس کے پیچھے سے کوئی ادا کر سکے۔ تو وہیں اسی مجلس میں، جس مجلس میں جنازہ ہونا تھا، تو ایک صحابی اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا جنازہ نہ روکیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس شخص کا قرضہ ادا کر دوں۔ حالانکہ کوئی جان پہچان نہیں ہے، نہ ہی وہ جانتا ہے کہ یہ شخص فوت ہونے والا کون ہے، نہ اس کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کے اور آج کے لوگوں میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ شخص صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بات پہ قائم ہو کہ تم اس کا قرضہ ادا کرو گے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ اس سے پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ موجود ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو لازماً جو ہے کوئی نہ پوچھے۔ اس طرح اکثر ہوتا ہے، میں خود کئی جنازوں پہ جا کے میں گیا ہوں، تو کئی میں نے خود بھی پڑھائے ہیں، تو میں الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ نہیں، اگر کوئی اور ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ایک دفعہ پوچھ لو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے ذمہ کوئی قرضہ ہو اور وہ اس سے کسی کو پتہ ہی نہ ہو، جس نے لینا ہے وہ ان کے گھر میں آ جائے، پھر کیا؟ پھر دینے والے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں، تمہارا میرے والد کا معاملہ تھا، یا تمہارا اور میرے جو بھی ہے ان کا معاملہ تھا، میں تو نہیں ادا کروں گا۔ اس طرح کئی جگہ پہ ہوتا ہے، تو اسی لیے بہتر یہی ہے۔ اور ادھر سب سے بڑی ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جو بڑے علماء ہیں
یعنی کہ ایک عام مساجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ اکرام عزت ان کی بھی اسی طرح ہے، لیکن جو بڑے علماء ہیں جنہوں نے مکمل جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، اور جن کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یار یہ واقعی علماء کے علماء ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اگر اس طرح کا کوئی عمل ہو، جب تک کوئی ذمہ داری مکمل نہ لے لے تو وہ جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی شخص کا جو ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہماری فیکٹری کا ایک کاریگر جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس نے ہم سے یعنی کہ مالکوں سے کچھ پیسے لیے ہوئے تھے جو کہ وہ ہفتہ وار یا ماہانہ کٹاتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہاں پر دادا جان اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بیمار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ تو وہاں پر انہوں نے ابھی جو وہاں کی قاری صاحب تھے جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہیں، یہ فوت ہو گئے، بہت اچھے تھے وغیرہ وغیرہ باتیں کر کے وہ جنازہ شروع کرنے لگے۔ تو دادا جان نے کہا کہ بھائی کوئی پوچھ لو، کسی کا کوئی لینا دینا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں کسی نے کوئی لینا دینا ہو۔ تو دادا جان نے وہاں پر سب کے سامنے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارا نہ ان کا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو انہوں نے وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ بھئی اس شخص نے ہم سے پیسے لیے تھے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو سارے پیسے معاف کرتا ہوں۔ یہ عمل بھی بہترین ترین عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے، اگر تم دیکھتے ہو وہ دے سکتا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو، اگر دیکھتے ہو کہ نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دو۔ تو یہ بھی بہترین عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرض جیسی ذلت سے اور قرض جیسے بوجھ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کی ایسا موقع لے کے ہی نہ آئے کہ ہمیں اس قرض کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے، اپنے دولت سے، اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کر دے۔